انہوں نے وہ ظلم کیا جو کہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے نہیں ایسا کیا. یہ جو شریف اور یہ زرداری، ان دونوں نے، زرداری وہ سندھ میں وہی کرتا ہے. عمران خان صاحب، میرا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. زرداری صاحب، نواز شریف کا آپ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی. خلائی مخلوق کا توڑ پاکستان کی 20 کروڑ عوام ہے. ایسے نگران سیٹ اپ لائیں گے کہ جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. خلائی مخلوق تو پہلے میاں صاحب ڈیفائن کریں چونکہ وہ ان کو استعمال کرتے رہے ہیں. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ملکی سیاست میں آج کل خلائی مخلوق کا ذکر کافی عام ہے. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ آصف زرداری صاحب سے یا عمران خان صاحب سے نہیں بلکہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے. اور وزیراعظم شاہد حقان عباسی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگلا الیکشن ہی خلائی مخلوق نے کروانا ہے. آخر یہ خلائی مخلوق ہے کون؟ ماضی میں اس خلائی مخلوق سے کس کس نے فائدہ اٹھایا اور آگے یا موجودہ سیاسی منظرنامے میں خلائی مخلوق کس کی مدد کر رہی ہے؟ اور بات ہوگی سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ کیوں ہے اور ممکنہ تاخیر کا فائدہ کس جماعت کو ہو سکتا ہے. اور بات ہوگی پاکستانی سیاست میں کون کس کا بھائی ہے. اس وقت جائزہ لیجیے سیاسی منظرنامے کا. تو بلال زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں زرداری. اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران زرداری بھائی ہیں. اور عمران خان صاحب تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا آپس میں مکمکا ہے. تو یہ کون کس کا بھائی ہے، یہ اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام اسٹوڈیو میں سینیٹر شبلی فراز صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر جاوید عباسی صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اور شازیہ مری صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے. جاوید عباسی صاحب، آج بھی میاں نواز شریف نے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کا مقابلہ زرداری صاحب سے بھی نہیں اور عمران خان صاحب سے بھی نہیں بلکہ ان کا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے. تو بیسیکلی یہ خلائی مخلوق ہے کون؟ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیا یہ وہی خلائی مخلوق ہے جس نے 88 اور 90 میں میاں نواز شریف صاحب کی مدد کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں 88 اور 90 کی بات کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ آج رات کو آپ نے حامد میر صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ افواج پاکستان نے یہ جو 2013 کا الیکشن تھا وہ مسلم لیگ نے ان کو جتوایا. حامد میر صاحب نے انہیں اس بارہ کوسچن پوچھا کہ آپ یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر. جنرل کیانی صاحب کا پوچھا تھا کہ انہوں نے کروایا. ہاں جنرل، تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس انفارمیشن ہے اور یہ الیکشن جو ہے آروز کا تھا اور یہ انہوں نے لڑا ہے اور انہوں نے جتوایا ہے. اب اگر یہ کوئی اور بات کرتا، اتنی سیریس بات کرتا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا. پھر آپ نے دیکھا کہ 3 دن یا 4 دن پہلے جب یہ ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں آئی تھی تو عمران خان صاحب لاہور میں تھے اور ان کا پروگرام، وہ لندن سے واپس آئے تو ان کا پروگرام تھا کہ وہ اندر جا کر لاہور کی ریلیز نکالیں گے. جب انہیں ایک اچانک وہاں شاید لوگ نہیں ہو سکے یا کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں اور مسلم لیگ نون کی بہت بڑی وکٹ گرنے والی ہے. اور آپ سب لوگوں نے میڈیا پہ دکھایا. عمران خان صاحب کو کس نے یہ بات بتا دی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کا فیصلہ آئے گا اور یہ فیصلہ آئے گا؟ جو ہی فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا میں کہہ کے آیا تھا کہ وکٹ گرے گی. آپ نے اس پہ بالکل آپ یقیناً ہر چیز کو نظر میں رکھتے ہیں اور آپ نے اس پہ دیکھا ہے. پھر ہم نے سینٹ کا الیکشن، سینٹ آف پاکستان سے الیکشن، اور اس سے پیچھے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے الیکشن میں سینٹ میں کیا حالات وہاں ہوئے کہ بلوچستان میں ہماری ساری سیاسی حکومت تھی ہماری جماعت کی، کس طرح وہاں ایم پی ایس توڑے گئے ہیں اور کس طرح شامل کیے گئے ہیں اور کس طرح وہ الیکشن جتایا گیا. اور بار بار عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی طور پہ زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دوں گا. اور کیا تھا کہ کون سا پریشر تھا جس کو سراج الحق صاحب نے بات کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہم مجبور ہیں. میں نے کہا جب انہوں نے کہا کہ میں نے پرویز خٹک صاحب سے پوچھا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے، آپ کیوں ان کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ بار بار عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو ہم کبھی ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ کیوں ان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں
اوپر سے حکم ہے اور ہم اوپر سے حکم کسی خلائی مخلوق کا تھا یا کس کا تھا؟ ابھی پھر خلائی مخلوق پہ بات شروع ہوئی تھی، وہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے. یہی ایگزیکٹلی میں اسی آپ سے میں آ رہا تھا کون ہے خلائی مخلوق؟ کہ یہ آپ یہ ایکسپلین کریں گے آج کہ یہ کس اوپر والے کا جب حکم آیا ہے، جب انہوں نے ووٹ دی، جب ان کو کس مخلوق نے کہا دیا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. بالکل سوال بڑا جنون ہے. یہ سوال تو اٹھیں گے جب خان صاحب یہ کہیں گے بڑے دل کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بڑی وکٹ گرنے والی ہے، اس طرح کی باتیں کریں، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ انتخابات 1 سے 1.5 ماہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا آج کہ خان صاحب کو کیسے پتہ لگ گیا کہ انتخابات ڈیلے ہونے والے ہیں. اور اس کے علاوہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس کے دوران بھی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ایک بڑی خوشخبری آنے والی ہے. تو جب اس طرح کی خوشخبریاں خان صاحب پہلے دیں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. نہیں دیکھیں، پہلے اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق جس کا کہ یہ نام نہیں لیتے کہ وہ ہے کون، ٹھیک ہے، لیکن عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ جو ان کو اس جگہ تک لائے یہ ان کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت خلائی مخلوق کو ہم دو طرف سے انہوں نے جو باتیں کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ دیکھیں گزشتہ 70 سالوں میں، اور پھر خاص طور پہ پچھلے 47 سالوں میں، 71 کے بعد جس طریقے سے یہ دو پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز ہی اقتدار میں رہیں، وقفے کے بعد اس میں انٹرپشنز تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تھیں یہی. اب جس طرح سے انہوں نے ملک کو مس مینج کیا ہے، جس دونوں طرح خلائی مخلوق کے سہارے پر تھیں، ان کا تو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا یہ تو آئی ہوئے ہیں، یہ تو اس کی وہ گود میں پیدا ہوئے ہیں. وہ تو خلائی مخلوق کی خلائی مخلوق ہے کون ہے بتائیں تو صحیح ہے، عوام جانا خلائی مخلوق کی چوسی لے کے تو یہ پیدا ہوئے ہیں، نام لینا ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے تو ان کو شاید ان کو یہ خدشہ ہے کہ خلائی مخلوق جو ہے تو وہ شاید ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ جو پہلی باتیں کی ہیں، ایک سیکنڈ اب میں نے بات میں میں آپ کو جواب دوں گا نا اسی تسلسل سے کہ ٹوٹے نہیں. دیکھیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف مثالیں دیں کہ خان صاحب نے یہ کہا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سیاسی بصیرت، چیزوں کو ریڈ کرنا، ٹھیک ہے. خان صاحب نے تو ورلڈ کپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خلائی مخلوق تھی. دوسری بات کہ جب لاہور میں انہوں نے جلسہ کو کیا، ان کو ادھر سیکیورٹی کی وارننگ آئی تھی کہ آپ نہیں جائیں کیونکہ سیکیور نہیں ہے. اس وقت میں انہوں نے بالکل کہا تھا کہ ایک وکٹ گرنے والی ہے. وکٹ گرنے سے مراد خواجہ آصف نہیں تھی، یہ اتنے آپ کو اتنا اہم نہیں سمجھیں، وہ تھی ایک شمولیت. ہم شمولیت کو وکٹ گرانا کہتے ہیں. نہیں وہ نہیں ہوئی نا، نہیں ہوئی، بیلز گر گئی ہیں لیکن وکٹ نہیں گری. ابھی وہ بھی گر جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ ابھی تک قائم ہے. دیکھیں اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ کہیں گے کل یا پرسوں، لیکن یہ اس قسم کی باتیں اگر کل خان صاحب نے کی ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہوں گے، انہوں نے بیس کیا ہے اس بات پہ کہ ڈی لیمیٹیشنز کے ایشوز ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ الیکشنز ایک دن بھی ڈیلے ہوں، کیونکہ ہماری پارٹی اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی سچویشن میں ہے جہاں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. شبلی فراز صاحب بات چل رہی تھی، آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ پھر یہ خلائی مخلوق کیا پھر اب آپ کو جو نون لیگ کہہ رہی ہے جس طرح کہ اب آپ کو شاید سپورٹ کرنے جا رہی ہے، اسی لیے مسئلہ سارا یہاں پہ ہے؟ نہیں بالکل سارا مسئلہ یہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے ہم خوش ہیں اس پہ، کیونکہ یہ تو اب انہوں نے ہار مان لی ہے اپنی کہ یہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے. اور اب جو ہے تو یہ اس قسم کی ماحول پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ تاثر یہ ملے کہ جی ہم پولر تھے لیکن ہمیں اس وجہ سے ووٹ نہیں ملے بیکاز کوئی ایک خلائی مخلوق یا کوئی تھی، انہوں نے ان کو کر دیا ہے. تو یہ بیسیکلی اپنے لیے وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، الیکشنز کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ جب ہم ہاریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا. چلے شازیہ بھائی صاحبہ، یہ اصل بات یہ ہے. شازیہ بھائی صاحبہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ کون ہے یہ خلائی مخلوق جس کا ذکر زرداری صاحب بھی کر رہے تھے؟ میں کہہ رہی تھی، اور کاش کہ کوئی ٹیکنیکل دشواری نہ ہو میری بات مکمل ہونے کے درمیان. جو خلائی مخلوق کا ذکر ہے، دیکھیں آج بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر بات کی گئی ہے. جو سابق وزیر اعظم نے کہا ہے، جو اس وقت تو نااہل ہے، میں نہیں جانتی کہ آگے الیکشنز میں وہ خود کو وزیر اعظم کس طرح دیکھتے ہیں جب تک کہ ان پر سے یہ قدغن نہیں ہٹ جاتی. لیکن خلائی مخلوق کے حوالے سے جو بات ہے، اس کا تجربہ انہیں بہت ہے، خاصا تجربہ ہے. اور پچھلے الیکشنز میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب جوائنٹ سٹنگ آف دا پارلیمنٹ سے اپنا آخری خطاب کیا تھا بطور صدر کے، تو اس وقت بھی انہوں نے جو خدشات تھے یا جو الیکشن کے حوالے سے ان کے ویوز تھے، انہوں نے بتائے
لیکن باوجود ان ریزرویشنز کے انہوں نے کہا کہ ہم نتیجے کو جمہوریت کے تسلسل کی اسپرٹ میں قبول کرتے ہیں۔ خلائی مخلوق تو ان کے ساتھ بڑی پرانی جڑی ہوئی ہے، اب یہ نام نہیں لیتے، گھبراتے ہیں، وہ گھبراہٹ انہیں کیوں ہے؟ جبکہ جو الیکشنز 91 کے تھے انہوں نے ثابت کیا IGI بنانا ہو، پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کرنا ہو، جمہوری سسٹم کو تباہ کرنا ہو، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ جو آج انہیں یاد آتی ہے اس میں جمہوریت کو جتنا نقصان نواز شریف اور ان کی جماعت نے پہنچایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اچھی بات ہوگی کہ اگر 70 سال کا حساب آج انہیں یاد آیا ہے اور 70 سال کا حساب یہ کسی اور سے لینا چاہتے تو سب سے پہلے قوم ان سے لینا چاہتی ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں انہوں نے جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اور ماضی قریب میں 2012 میں سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف جس طریقے سے یہ بیانات دیتے تھے، کیا اس وقت انہیں جمہوریت کو دھچکا دینا یا جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے بیانات یاد نہیں آتے تھے؟ تو میں تو صرف یہ کہوں گی کہ وہی جانتا ہے خلائی مخلوق کو جس کا واسطہ خلائی مخلوق سے رہا ہو، جس کا گٹھ جوڑ رہا ہو، جو پنپا ہو، جس نے کہ ایک ڈکٹیٹر کی، تو پھر آپ کی باتوں سے تو بظاہر یہ تاثر ہے جو آپ نے بات کی زرداری صاحب نے خدشات ظاہر کیے تھے، ڈکٹیٹر کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا ہو۔ آپ پھر ان خان صاحب کی رائے سے متفق ہیں کہ خلائی مخلوق نے میاں نواز شریف صاحب کو 2013 کا الیکشن جتوایا؟ آپ مکمل کر لیں، میں پھر بعد میں بات کروں گی۔ میں نے کہا کہ جی میرا سوال یہی آپ سے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق نے الیکشن جتوایا، پھر آپ ان سے ایگری کرتی ہیں؟ ہم نے تو کہا نا جی کہ RO الیکشن ہوا تو 2013 میں، اس کے نتیجے ہمارے سامنے تھے، جس طریقے کے ووٹ یہ لے کر آئے تھے، ان کو تو پہلے ہی پریڈکشن ان کے پاس آ گئی تھی کہ یہ وزیر اعظم بننے والے ہیں اور ان کی تقریر تیار تھی، یہ تمام چیزوں سے دیکھ چکے ہیں ہم۔ لیکن جو میں بات کر رہی تھی، جو آپ نے مجھے مکمل نہیں کرنے دیا جملہ، کہ جنرل ضیاء کی قبر پہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ تو یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس شخص کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، یہ عزم کیا انہوں نے، یہ عہد انہوں نے کیا اس قبر کے ساتھ جو کہ ایک بدترین ڈکٹیٹر کی قبر ہے۔ تو جس شخص نے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا اور جس کے یہ جو ان کا مینٹور تھا، آج اگر آئین کو یہ فالو نہیں کرتے، جمہوریت میں یہ یقین نہیں رکھتے، کوئی اور سٹنگ پرائم منسٹر ان کو پسند نہیں آتا سوائے اپنے، تو پھر تو یہ وہی سوچ ہے نا جی، اس سوچ سے یہ ایگزٹ نہیں کر سکے ہیں، اس سوچ سے یہ سیپریٹ نہیں ہو سکے ہیں۔ اور آج بھی خلائی مخلوق انہیں اس لیے یاد آتی ہے کیونکہ خلائی مخلوق کا اور ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اب کس کے حق میں خلائی مخلوق ایکٹیو ہے؟ وہ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے حق میں تو جمہوری کارکن کے تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی مداخلت ہو الیکشن پروسیس میں یا جمہوری پروسیس میں۔ یہ تو وہی بات کر سکتا ہے جس نے کبھی جمہوریت میں صحیح معنوں میں یقین نہ رکھا ہو، اور آج پھر نواز شریف صاحب نے یہ باتیں دہرائی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 91 کے الیکشنز کے حوالے سے پچھلی جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس نے فیصلہ دیا کہ 91 کے الیکشنز کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ وہ الیکشن بدنیتی پر مبنی تھا۔ تو جب یہ چیزیں سامنے عدالت کی جانب سے آ گئی ہے تو کون ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ نواز شریف صاحب جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک دا شو، اور اب بات ہو جائے عمران خان صاحب کے اس الزام کی جس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں فوج نے نون لیگ کے حق میں دھاندلی کی۔ خان صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں ان کی فوج نے مدد کی، تو یہ نواز 2013 کے الیکشن میں حامد میر آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو جوڈیشل کمیشن جب بنی تھی تو سپریم کورٹ میں، تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ جناب ریٹرننگ آفیسرز کے ارد گرد پنجاب میں فوج نے گھیر لیا اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگ رہے تھے، کینڈیڈیٹس کو نہیں کنسولیڈیشن پہ جانے دیا۔ تو کس نے فوج کو کہا تھا کہ ان کو اندر کبھی سنا ہے کہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہو، یعنی ریزلٹس آ رہے ہوں اور وہاں آپ دوسرے کینڈیڈیٹس کو ہی نہ آنے دیں؟ نواز شریف صاحب کی تو باتیں سن کے ایسے لگتا ہے کہ وہ فوج سے بڑے ناراض ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 2013 کے الیکشن میں ان کو فوج لے کے آئی ہے، فوج لے کے آئی ہے یا کچھ انڈیویجولز لے کے آئے ہیں؟ اب میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ پنجاب میں وہ بریگیڈیئر ہمیں جو رانجھا جو بھی ہے، جس کو بعد میں تحفہ ملا اینٹی کرپشن کا تاکہ اور زیادہ انجوائے کرے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پوری طرح پنجاب کے اندر مدد کی ان کی۔
جی اس انٹرویو میں تو خان صاحب نے فوج پر الزام لگایا 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کا، لیکن اس کے بعد 2013 کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے تمام میں ہی خان صاحب یہ مطالبہ کرتے دکھائی دیے کہ انتخابات ضمنی الیکشن فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں. کسی صورت NA 154 کا جو الیکشن ہے وہ پولیس کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، پاکستان فوج کے نیچے ہونا چاہیے. جی شبلی افراد صاحب کیا یہ معاملہ ہے؟ پہلے خان صاحب نے کہا کہ نگراں حکومت نے 35 پنکچر لگائے، پھر خان صاحب نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب نے ROs کے ذریعے انتخابات میں دھاندلی کروائی، پھر انہوں نے پنجاب کی انتظامیہ پر بھی الزام لگایا، اور اب خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج نے الیکشن رگ کروائے. یہ معاملہ ہے کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2013 میں الیکشن جو ہے تو رگ کیے گئے. کس نے کیے؟ 4-5 جگہوں پہ ان کا الزام آ گیا. مختلف، یہ کوئی ایک بندے کا تو ہوتا نہیں ہے یہ آپریشن. ظاہر ہے کہ اس میں جوڈیشری کا بھی جو اپنا ان کے تھے افتخار چودھری افتخار، ان کا اپنا ایک رول تھا. پھر جو کہ ساری پارٹیز نے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا، یہ ساری پارٹیز نے کہا ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سب 25-26 جماعتوں نے کہا. بات یہ ہے کہ انہوں نے نام بھی لے لیا. دیکھیں جہاں تک آرمی چیف کا تعلق ہوتا ہے، مختلف آرمی چیفز آئے ہیں اور مختلف آرمی چیف جو ہے تو ان کا ایک ڈیفرنٹ اپروچ رہی ہے. مطلب آپ کے پاس کاکڑ صاحب جیسے چیف بھی تھے، بالکل اے پولیٹیکل، اس سے اور بھی کئی ایسے ہیں. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے تو بڑے نان پولیٹیکل شخص ہیں، اور ان کے اندر تو دیکھیں یہ تو ایک انڈیویجول وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی ایک اس کے تحت کہ جو بریگیڈیئر کا نام بھی لیا، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشنز ہمیشہ یہ تو مطلب ہے. دیکھیں ہم وہی والی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی کنٹریبیوشنز کیا ہیں. ایک کہ ہم نے یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو ہم نے اس کے بارے میں ایک اتنی اوپر لیول کی ہم نے مہم چلائی کہ لوگ اب اس آسانی سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکیں گے. اس ایشو کو ہم نے اتنا ایشو بنایا. ایک بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی جو کہ ٹھیک ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں اسٹل. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے قوانین، دوسرے ہوتے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہ قانون تو کچھ بھی نہیں ہوتا. چونکہ نون لیگ کو تو کافی زیادہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن کے شفاف ہونے کی امید نہیں ہے. تو اگر اتنے ہی آپ کو زیادہ ڈاؤٹس ہے تو کیا کہیں آپشن موجود ہے کہ انتخابات کا بائیکاٹ کر لے نون لیگ، یا پھر ہر صورت میں جائیں گے الیکشن؟ بہت احترام کے ساتھ شازیہ مری صاحبہ نے کچھ، میں ویسے الزام لگاتا نہیں ہوں لیکن انہوں نے کچھ بات کی تو میں اس کا جواب انہیں دے دوں. اگر تو یہ الزام ہے کہ ضیاء الحق کا، تو پھر یہ الزام ان کو بھی لینا پڑے گا کہ ان کے لیڈر تھے، اور مجھے بڑا ان کا احترام ہے ذوالفقار جی بھٹو صاحب. انہوں نے ایوب خان کی کیبنٹ سے باتیں شروع کی تھی، ان کو ڈیڈی کہتے تھے، اور وہ لیٹر ہے کہ ایوب خان کے ویژن اور ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے. یہ سب تاریخ اگر جائیں گے تو یہ سارے ادھر ہی جا کے پھر ایک جگہ پہ ملتی ہے. اور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا جو حکومت ملی تو ان کے ساتھ کن کن وزیر رکھے گئے تھے، کس طرح ملی، اور پھر پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھ کے نارو کیا گیا تو اس میں کیا کیا شرطیں شامل تھی. ایک وہ ہم نے اس طرح کی بڑھ کے بھی نہیں مارے جس طرح انہوں نے کہا تھا زرداری صاحب نے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. آپ لوگ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں اور میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا، اور پھر کہاں پہنچے تھے. یہ اس ملک کی تاریخ ہے. اس ملک کی تاریخی میں چیزوں میں جب تناظر میں ایک دوسرے پر ہم الزام لگاتے ہیں تو وہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ عوام نے یہ بات نہیں مانی، عوام کو سمجھا. عوام نے اگر یہ بات مانتی تو 2013 میں اللہ کے فضل سے جس طرح انہوں نے ہماری جماعت کو دیا ہے اور بائی الیکشن میں جس طرح لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، وہ پارٹی جو کبھی پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی وہ 600 اور 800 سے ووٹیں لیتی رہی ہیں. حالانکہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہو جائے جس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو، اس نے کبھی اس حلقے میں بھی دیکھا نہ ہو، اور اگر اس کو بھی کوئی وہ اپنا ایک دفعہ اس کا نام آ جائے بیلٹ میں، اس کو بھی 4-4 اور 6-6 ہزار ووٹ ملتی ہے. ابھی الیکشن آنے والا ہے اور پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. جو ایک بات بہت سیریس ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے نام لیا. اگر یہ کوئی ہم کہتے ہیں یہ لاڈلا، اگر کوئی ہول لیڈر لے لیتا کہ فوج نے مل کر اس حکومت کو جتوایا ہے تو پھر آج اس کے ساتھ کیا اشر ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، وہ جو الیکشن تھے اس میں ہم نہ چیف منسٹر تھے، نہ پرائم منسٹر تھے، نہ کیئر ٹیکر میں ہمارا کوئی تھا. اگر خیبر پختونخوا میں یہ جیت گئے تو یہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. سندھ میں وہ جیت گئے تو دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اگر پنجاب میں ہم جیت گئے تو صرف دھاندلی ہوئی ہے. یہ ہے کہ جو جہاں ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی کے الزامات. شاہ صاحب آپ رسپونڈ بھی کرنا چاہیں گے یقیناً جاوید بھائی صاحب کو. ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ جو خدشات اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ انتخابات میں ڈیلے ہو سکتا ہے 1 سے 1.5 ماہ کا، کیا خدشہ آپ کو بھی اس چیز کا ہے
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو فائدہ کس کو؟ اول تو جو سینیٹر صاحب نے فرمایا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثالیں، یہ جب اپنے قد اونچا کرنا چاہتے ہیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثالیں دیتے ہیں، اور پھر جب تنقید کرنا چاہتے ہیں تب بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کرتے ہیں. تو یہیں سے آپ کو ان کے ڈبل سٹینڈرڈز تو نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اگر یہ موازنہ کسی اور کے ساتھ کرے، بالخصوص نواز شریف صاحب جیسے شخصیت کے ساتھ، تو میں سمجھتی ہوں یہ تو پوری قوم کے لیے افسوس کی بات ہے. جس زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی کیبنٹ میں تھے، یقیناً اس ملک میں جمہوریت نہیں تھی، وہ نظام نہیں تھا جس کے خواہاں وہ ہوں گے، لیکن ان کو کچھ عرصہ لگا اور انہوں نے پھر ایک مہم چلائی. اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس کا نقصان، اس کا جو بھی نتیجہ تھا انہیں بھگتنا پڑا. انہوں نے پھانسی بھی دیکھی، ان کی جماعت نے سفر بھی کیا. یہ ایک اور بات ہے کہ کبھی بھاگے نہیں یہ ملک چھوڑ کر یا کوئی اگریمنٹ کر کے. جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن کے ڈیلے کی، دیکھیں بحیثیت ایک جمہوری کارکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک میں بر وقت الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے. ہم نے آج بھی یہ بات دہرائی ہے کہ اس ملک میں الیکشنز وقت پر ہوں گے، ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے. یہ اور بات ہے کہ وفاقی حکومت نے جو کہ 31 مئی کو ختم ہو جائے گی، یہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، 1 ماہ بھی پورا نہیں ہے اور اس حکومت نے 1 سال کا بجٹ دیا ہے. تو یعنی کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، اسی لیے آپ نے آگے کا بجٹ بھی بنا لیا ہے. تو یہ تو میں ان کی ذہن پر، ان کی سوچ پر ہم حیران ہوتے ہیں کہ جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آئندہ الیکشن ہوں گے اور وقت پہ ہوں گے، اور دوسروں پر تنقید کر رہی ہے کہ وہ یہ خواہش نہیں رکھتے. میں تو کہتی ہوں آپ یہ خواہش نہیں رکھتے اور شاید اسی لیے آپ نے بجٹ 1 سال کا دے دیا ہے. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات ہوگی کہ پاکستانی سیاست میں کون کس کا بھائی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دا شو. اور اب بات ہو جائے کہ پاکستانی سیاست میں کون کس کا بھائی ہے. یہ بحث بھی آج کل زوروں پر ہے. شبلی فراز صاحب، آج پھر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت کے تحت سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ ملے تھے، ضرورت پڑی تو عام انتخابات میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ مل سکتے ہیں. تو یہ تو پھر میاں نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران زرداری بھائی، وہ باتیں تو پھر ان کی ونڈیکیٹ ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیں، یہ تو کسی کے کہنے سے تو باتیں نہیں ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب سیاسی اختلاف ہو تو لوگ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسی پارٹی ہے جس کا کہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ وہ الیکشن خود اکیلے لڑ سکتی ہے، اور ہمیں اس قسم کی کوئی الائنسز کی، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہم نے ایک پوری جدوجہد کی ہو. بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے جب سے 1971 سے لے کر اب تک 2 پارٹیز، دیکھیں 2 پارٹیز، وہ اس کے بعد دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح تو ہم نے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اتحاد کیا اور اس سے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ اگر 1971 کے بعد 2 پارٹیز کو اقتدار ملا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں. اب ان کے دوران حکومتوں میں انہوں نے جو پرفارمنس دکھائی اس سے لوگ بالکل خوش نہیں ہیں. ملک قرضے میں، یعنی اس وقت 30 ارب روپے کا قرضہ تھا 1971 میں، ابھی جو ہے تو 28 ٹریلین کا ہو گیا. 2008 میں جو ہے تو 6 ٹریلین تھا، اب ہو گیا ہے. قرضے میں ڈوبا دیا ہم نے، ادارے کام نہیں کر رہے. ایک ادارہ اگر مضبوط ہوا ہے وہ ہے کرپشن کا، اور کوئی بھی نہیں ہوا کام. اس وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا، اور اس کو کوئی اور آپشن بھی نہیں تھی. اب پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں لوگوں کے پاس آپشن ہے. یعنی الیکشن میں آپ اکیلے جائیں گے، الیکشن کے بعد اگر ضرورت پڑی تو شاید کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. جاوید بھائی صاحب، کون کس کا بھائی ہے، یہ بحث آج کل بڑی زوروں پر ہے. بلاول کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ عمران زرداری بھائی، اور عمران خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ مکمکہ ہے دونوں جماعتوں کا. دیکھیں جی، یہ اس تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ میں کہوں یا کوئی کہے تو شاید نہیں، لیکن عمل کیا تھا. اور اگر عمل کوئی چیز سے نظر آتا ہے کہ دونوں نے الائنس کر کے کوئی کام کیا تو وہ ظاہر تبھی ہوتی ہے جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو. 2 مواقع بھی ریسنٹلی میں جو کہہ دوں، ایک یہ ہوا کہ جب مولانا صاحب وہاں سے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ کے بارے میں یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، بیٹھ گئے ہیں، دونوں نے جلسہ کر لیا، دونوں ان کی امامت میں نماز پڑھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب لاہور کے لوگ نہیں نکلے
جلسہ ناکام ہو گیا، مولانا صاحب کی بات کسی اور سے ہو گئی ہے، جب انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں تو یہ ساری باتیں ان کی رک گئی۔ دوسری، عمران خان صاحب نے ٹائم اینڈ اگین کہا کہ میں کسی طور پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سینٹ میں ووٹ نہیں دوں گا، اور ایک دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ کہا۔ پھر جب انہوں نے ووٹ دے دی اور ان کے ڈپٹی چیئرمین کا منتخب کر لیا، وہ تو کہتے ہیں ہمارا مقصد تھا کہ بلوچستان کے چیئرمین سے اس کے لیے چلے تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑ گیا۔ ان کا مقصد آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ضرورت ایجاد کی مائے میں ضرورت پڑی، یہ ایک جماعت بھی اکیلے میں ہمارے خلاف الیکشن نہیں لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کسی صوبے پہ بھی، ایک جماعت، یہ ایک جماعت کو مقابلہ ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں۔ اب ان دونوں کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ جو آج زرداری صاحب نے کہا، زرداری صاحب نے ٹھیک ہے، اور زرداری صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں یہ اللہ بات ہے کہ پی ٹی آئی نہیں مانتی۔ اب ان کو الیکشن میں اترنے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل ہے جو بہت بڑی ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ جو تھے وہ انہوں نے اپنی جماعت میں شامل کر لیے پنجاب سے، تو ان کے لیے رستہ بنانا ذرا آسان ہو گیا، لیکن انہوں نے لوگوں میں اتنی دفعہ اٹھ کے کہا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اب وہ آپ کے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ شازیہ عمری صاحبہ، ایک اور بڑی آج کل ڈیبیٹ ہے آزاد ارکان سے متعلق، جو خان صاحب نے کل انٹرویو میں بھی کہا، اس پہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہیں اپنا پلان آؤٹ کر دیا ہے کہ وہ آزاد ارکان آزاد گروپ کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتے تھے، یہ پلان ان سے غلطی سے کہیں آؤٹ ہو گیا ہے۔ لیکن زرداری صاحب تو علل اعلان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلی پارلیمنٹ میں آزاد لوگ بہت سارے آئیں گے، وہ بھی اشارہ دے چکے ہیں، اور ساتھ وہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ تو آپ کا پلان تو بڑا کلیئر ہے۔ پارلیمنٹ میں جن لوگوں کو ووٹ ملیں گے وہ آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ قبل از وقت کوئی بھی جماعت جو ہے یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم کتنی تعداد میں آئیں گے۔ ایک تخمینہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہر کینڈیڈیٹ کو یہ امید ہوتی ہے کہ اسے ووٹ ملے، ہر جماعت کو یہ امید ہوتی ہے، اس میں کارکردگی شامل ہوتی ہے، اس میں آپ نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ کتنے پورے ہوئے وہ ایک عنصر ہوتا ہے۔ اور شبلی فراز صاحب تو میرا خیال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ حقیقت سے زیادہ قریب پی ٹی آئی کی تمام ممبرز میں ان کو یہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ تھوڑا بہت حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے آج حیرت ہوئی ہے کہ کرپشن ادارہ ہے پاکستان میں نہیں جانتی تھی، اور کرپشن کی بات ان کی جماعت کے لیڈر نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کی بات کی ہے، تو اور بات ہے کہ ان کو وفاق میں اس طرح کی پوزیشن نہیں ملی، لیکن چلے ایک صوبے میں ان کو ایک کام کرنے کا موقع ملا، ایک اپرچونٹی ملی، لیکن وہاں بھی احتساب کے عمل کو کس طریقے سے روندا گیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بلکہ وہاں سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف ان کے اپنے سٹنگ منسٹرز اور ایم پی ایز کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، اور آج تو آپ جانتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسپیکر کے پی اسمبلی کے خلاف ان کے اپنے ایک سابق رکن جو کہ اب پیپلز پارٹی میں ہے ان کی جانب سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اتنا کانفیڈنس لوز کر چکی ہے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کے جو اسپیکر ہے ان کو ایک بار پھر کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہوگا۔ تو یقیناً وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے ان کے عین مطابق کام نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک اور بحث ہے، اور میں نہیں چاہتی اس وقت، کیونکہ ہمارے لیے یقیناً نواز لیگ کی وہ حکومت جو 40 برسوں سے ایک مختصر بریک لینی ہے۔ میں معذرت خواہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مختصر بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں یہیں سے آپ کو بات مکمل موقع دوں گا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک دا شو۔ شازیہ عمری صاحبہ، بریک سے پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ کون کس کا بھائی ہے، بات مکمل کر لیں پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ڈفرنسز ہیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے اور ان وعدوں پر عمل نہیں کیا جو حکومت ان کو ملی کے پی میں، وہ یقیناً ہماری اپنی ریزرویشنز اس پر ہیں اور بڑی سنگین ہے۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو جو سب سے بڑا خطرہ پی ایم ایل این یا پی ایم ایل ایس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل میں جو لاحق ہے، اس کے لیے یقینی طور پر اگر ہمیں کسی جماعت کے ساتھ یا جماعتوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کرنا پڑے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ اسی بات کا اندیہ آج جناب آصف علی زرداری صاحب نے دیا۔ ہم نے تو ماضی میں ایم ایم اے کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن رکھی، جب جنرل مشرف کے دور میں
ہم سندھ اسمبلی میں تھے اور وفاق میں بھی تھے تو اس وقت بھی ہماری الائنسز ورکنگ الائنسز تھیں، ورکنگ پارٹنرشپ تھی. اور اس وقت جو ہمیں خطرہ ہے وہ ایک ایسی جماعت یا ایسے ٹولے سے ہے جو 40 برس سے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں ہے، قابض ہے، 3 مرتبہ وزیر اعظم، کتنی مرتبہ وزیر اعلیٰ، اور مختلف پوزیشنز میں رہ کر پینما تک پہنچ گئے ہیں، کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا چھپایا ہے. تو ایسی ایک قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً کچھ لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. شبلی فراز صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ جو بھی پارٹی یا جو بھی ممبران الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ میں ضرور کہوں گا کہ یس یہ اس میں وزن ہے کہ جب عوام منتخب کر دیتے ہیں تو پھر دوسری پارٹی کے پاس چوائس نہیں رہتی ہے، کیونکہ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. دوسری بات یہ کہ شازیہ بی بی نے بات کی کہ ہمارے ادھر خیبر پختونخوا میں جو وہ تھا نیب کا جو سلسلہ تھا، دیکھیں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے کہ الیکشن سے 2 مہینے یا 1 مہینے پہلے جو ہے تو اپنے 20 ممبران کو نکالا ہو پارٹی سے. یہ چاہے ابھی اگر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نو کانفیڈنس آ رہا ہے، بھلے آئے، ہم نے جو کیا تھا کوئی پارٹی نہیں کر سکتی ہے کہ 20 ممبران سٹنگ ایم پی ایز. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک شخص ہے اس ملک میں جس پہ کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اربوں روپے اس کو دیتے ہیں، وہ ریز کرتا ہے. یہ لوگ ٹیکس حکومت مشینری ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے ہیں، اس کو لوگ دیتے ہیں. ان کا وہ بھی یاد ہے لوگوں کو کہ قرض اتارو ملک سنوارو، اس میں لوگوں نے اپنی جولری تک دی، کیا ہوا اس کا. تو یہ چیزیں اب عوام سمجھ گئے ہیں. ٹھیک جاوید بھائی صاحب، دیکھیں دونوں جماعتوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. یہ ساری جماعت یہ الزام دینا تو بہت اچھی بات ہے، اور ابھی الیکشن آنے والے ہیں اور 22 الیکشن بھی آپ نے دیکھے ہیں. یہ دونوں جماعتیں جھانکتی ہیں کہ یہ اکیلے پی ایم ایل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی شازیہ ہماری صاحبہ کتنے الزام دے رہی تھی، اس کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نہیں دوبارہ جیت کے آنا ہے، کہ اس کا کنیکشن عوام کے ساتھ ہے، عوام ان کو چاہتی ہے، انہوں نے وہ ڈلیور کیا ہے جو یہ عوام کو ڈلیور نہیں کر سکے. آج ذرا 1 منٹ مہربانی کریں، آپ جیت کی ان کے جب ان کی حکومت تھی 2008 سے لے کر 2013 تک بدمنی کا عالم دیکھیں کہ پاکستان میں کیا تھا. کراچی سے شہر کی کیا صورتحال تھی، روز راشن گرتی تھی، 18 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. آپ چونکہ یہ دونوں جماعتیں جب ڈلیور نہیں کر سکی، اور وہ جماعت تو پنجاب سے پوری طرح ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے. ہمیں بڑا دکھ ہے، مجھے وہ جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کارکردگی نہیں دکھا سکے. ہم نے بڑی کارکردگی مرکز میں بھی دکھائی ہے، کوشش پنجاب میں دی ہے، لوڈ شیڈنگ کی ختم کی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے، جس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ اسلام آباد جیسے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے کہا تھا کہ ابھی سارے ٹائم میں ختم کر چلیں. یہ ڈیبیٹ پھر جو ہے نا وہ اگر صرف الزام سے ووٹیں لیتی ہیں تو پی ٹی آئی سے کوئی نہیں لے سکتا، لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ صرف الزامات سے ووٹیں نہیں ملتی، ووٹیں کارکردگی سے ملتی ہیں. یہ بحث جو ہے یہ خلائی مخلوق سے شروع ہوئی تھی، دوبارہ مجھے خدشہ ہے کہ دوبارہ خلائی مخلوق پہ جا کے ختم نہ ہو. تو اسی کے ساتھ میں سب کا شکریہ ادا کروں گا بعدوں کا شو میں جوائن کرے گا. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.